اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا روزے کا بیسک مقصود تقوی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے پہلے روزہ عشاء سے لے کر آئندہ رات تک طویل رکھا جاتا تھا، جیسے کہ ابتدائی اسلام میں تھا، اور اہل علم کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ عیسائیوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ کبھی تو روزوں کا مہینہ گرمیوں میں آ جاتا اور کبھی موسم سرما میں آ جاتا، چنانچہ سفر میں اور کاروبار کے سلسلے میں ان کو مشقت محسوس ہوئی تو ان کی بڑوں نے اجتماعی رائے کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہم سرما اور گرما کے درمیان بہار کے موسم میں روزے مقرر کر لیں، اور انہوں نے اس بے ایمانی کے گناہ کو دھونے کے لیے 10 روزوں کا اضافہ کر لیا۔ اس کے بعد ان کے ایک بادشاہ نے مرض کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے نام پر منت مانی کہ اگر صحت یاب ہوا تو 1 ہفتہ کے روزے زیادہ کروں گا۔ صحت یاب ہو کر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا، اس نے کہا پورے 50 کر لو۔ پھر ان پر حیوانات کی موت کی وبا آن پڑی تو کہنے لگے روزے بڑھا دو، چنانچہ 10 کا مزید اضافہ کر دیا۔ نیز کہا گیا کہ کوئی امت ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، مگر وہ اس سے برگشتہ ہو گئے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ رمضان ایک مہینے کا نام ہے۔ یہ رمضان سے مشتق ہے جس کے معنی پتھر کے گرم ہونے کے ہیں۔ عرب شدید گرمی کے موسم میں بھی روزے رکھتے تھے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ عرب قبائل نے جب مہینوں کے نام رکھے تو اس زمانہ میں رمضان نہایت گرمی میں آیا، چنانچہ انہوں نے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا۔ ایک قول کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدس گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے اور یہ دین کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے وجوب کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ روزوں کے فضائل کے متعلق متعدد احادیث ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو تمام جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک آواز دینے والے کو حکم دیتا ہے کہ آواز دو، اے بھلائی کے طلبگاروں آگے بڑھو، اے برائی کے خواہش مندو پیچھے ہٹ جاؤ۔
پھر وہ کہتا ہے کوئی ہے جو بخشش طلب کرے تاکہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا تاکہ وہ مانگے اور اسے دے دیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرے تاکہ اس کی توبہ قبول کی جائے، اور صبح ہونے تک یہ ندا مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات کو 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخش دیتا ہے جو مستحق عذاب ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ختم الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اس ماہ کی راتوں کی عبادت نفلی ہے۔ جس نے اس ماہ میں ایک نیکی کی، اس کو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے اس ماہ میں ایک فرض ادا کیا گویا اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ بھائی چارے اور محبت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایماندار کی روزی میں فراغی کر دی جاتی ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا اسے غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ سے یا پانی کے ایک گھونٹ یا کھجور سے افطار کرائے گا، اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہ کی جائے گی۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول حصہ میں رحمت، درمیان میں مغفرت اور آخری حصہ میں جہنم سے رہائی ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم سے کام لینے میں کمی کی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے چھٹکارا دے گا۔ اس ماہ میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں، ان میں سے 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کاموں کے بغیر چارہ کار نہیں۔ ان میں 2 کام لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد اور استغفار ہے۔ 2 کام جنت کے لیے التجا اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کے لیے رکھے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا ہر عمل کسی کے لیے ہے ما سوائے روزہ کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی گواہ دوں گا۔ یہ کس قدر خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اور اسے اپنی ذات سے منسوب فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی باتیں عطا ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔
نمبر 2، فرشتے ان کے روزہ افطار کرنے تک ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، سرکش شیطان اس ماہ میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور فرماتا ہے کہ عنقریب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف اور اذیت دور کر دی جائے گی، آخری رات میں انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والا کام پورا کرے تو پھر اسے مزدوری ضرور ملتی ہے۔ برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک کچھ ہی دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مقدس کا اکرام و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے تمام روزے اور اس میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں، ان کی ضرورتوں کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ یہ ماہ مقدس نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ مقدس میں کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جا سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔